حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیسہ کا ایمان فروز واقعہ۔ آج کی اس ایمان فروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور طاقتور ملکہ بلقیسہ کے درمیان ہونے والے ایک حیرت انگیز واقعہ کی۔ ایسا واقعہ جو صرف تاریخ میں ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کا بھی حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی، علم، حکمت اور ایسی طاقتیں عطا کی جو کسی اور انسان کو نہیں ملی۔ جنات، جانور، پرندے، ہوائیں اور دیگر مخلوقات ان کی تابع تھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں اس واقعہ کا مکمل ذکر موجود ہے۔ پرندے کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا معائنہ کیا جس میں جنات، انسان، پرندے سب شامل تھے۔ انہوں نے ایک پرندے ہدہد کو نہ پایا اور فرمایا، سورۃ النمل آیت نمبر 20 ترجمہ: مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ واقعی غائب ہے؟ اگر بغیر اجازت غائب نکلا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، لیکن اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہوا تو بخش دیا جائے گا۔ ہدہد کی واپسی اور خبر۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور کہنے لگا، سورۃ النمل آیت نمبر 22 ترجمہ: میں وہ کچھ جان کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے بتایا وہ سبا نامی ایک قوم میں گیا جہاں ایک ملکہ بلقیسہ حکومت کرتی ہے۔ وہ عظیم تخت کی مالک ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی نہیں۔ دعوت حق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فوراً اللہ کی طرف دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہدہد کے ذریعے بلقیس کے لیے ایک خط بھیجا جو قرآن میں یوں ذکر ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 30 ترجمہ: بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام قبول کرنے اور سر جھکانے کی دعوت دی تھی۔ بلقیسہ کا مشورہ۔ جب بلقیسہ کو یہ خط ملا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، لیکن بلقیسہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے جائیں گے تاکہ وہ ان کا رویہ دیکھیں۔ تحائف اور رد عمل۔ جب بلقیسہ کا قافلہ قیمتی تحفوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واضح فرما دیا، سورۃ النمل آیت نمبر 36 ترجمہ: کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سن کر قاصد واپس لوٹ گیا اور بلقیس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور سچائی واضح ہونے لگی۔ تخت بلقیس کی منتقلی۔ بلقیس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا، کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے ایک جن بولا، میں اسے آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن اللہ والے جسے علم کی کتاب حاصل تھی نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور فوراً بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ بلقیس کی حیرانگی۔ جب بلقیس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ بلقیس نے عقل مندی سے جواب دیا، گویا یہی ہے۔ پھر سے ایک شیشے کے فرش پر بلایا گیا جس کے نیچے پانی اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس نے اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا، یہ شیشہ ہے، پانی نہیں۔ یہ حکمت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھی تاکہ وہ اللہ کی عظمت کو پہچانے۔
بلقیس کا ایمان لانا۔ آخر کار بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ اس نے کہا، سورۃ النمل آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اسلام لے آئی ہوں۔